ایک رپورٹ آئی ہے پاکستان بزنس کونسل ایک ایڈوکیسی ادارہ ہے اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 8,000 ارب روپیہ یہاں پہ چوری ہوتا ہے. اور یہ مجھے بڑا عجیب لگا کہ جو بلیک اکانومی ہے اس میں وہ ہماری اب فارمل اکانومی کالا دھن اور سفید دھن آمنے سامنے برابر کھڑے ہیں اور 68 بلین ڈالر کا جو کاروبار ہے وہ کسٹم اور دیگر جو اس کی واچ سے دور ہو رہا ہے اور لوگ مال بنا رہے ہیں اور ریاست بیکاری بن چکی ہے. ایک تو یہ کہ کیا یہ فگرز ٹھیک ہے؟ سٹیگرنگ اماؤنٹ ہے 8,000 ارب کا. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں اس کو ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا اگر یہ ایسے ہو رہا ہے تو؟ شکریہ قائد صاحب. میرا خیال ہے کہ متوازی معیشت پاکستان کی اس سے بھی کہیں بڑی ہے، کیونکہ ابھی انہوں نے اس کے اندر جو ان لافل ایکٹیویٹیز ہیں جیسے کہ ڈرگز فار آرمز ہے، خالی ڈرگز کا نارکوٹکس کا کاروبار ہے، کڈنیپنگ ہے، پھر اس کے بعد ہیومن ٹریفکنگ ہے اور بہت سے جو آرگنائز کرائم ہے اس کی تو کوئی شمار نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت متوازی معیشت ہے جس میں کالا دھن کی معیشت بھی شامل ہے اور جو آرگنائز کرائم کی بھی، وہ اس وقت ہماری ایکچوئل سائز آف اکانومی کا ڈبل ہے. تو ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ نوٹ کیا جائے کہ یہ صرف برابر نہیں ہے ہماری جی ڈی پی کے، بلکہ 2 گنا کے برابر ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو پاکستانیوں کا بلینز آف ڈالر باہر سٹیش ہوتے ہیں وہ یہیں سے پھر پیسہ جو ہے اس کو باہر لے جایا جاتا ہے. جہاں تک ٹریڈ ریلیٹڈ انہوں نے بات کی ہے کہ یہاں پہ ہمارا لاس جو ہے، اگر صرف ہم ٹیکس کلیکشن کے لحاظ سے دیکھیں تو میں کئی دفعہ لکھ چکا ہوں کہ پاکستان جو اس وقت ٹیکس کلیکٹ کر رہا ہے اس سے کم از کم 2 گنا تو بہت آسانی سے اکٹھا کیا جا سکتا ہے اگر صرف موجودہ نظام کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو دور کر لیا جائے. اور ہاں، اگر ٹیکس کو نظام کو بالکل درست کر لیا جائے تو پھر تو یہ 3-4 گنا بھی ہو سکتا ہے. ابھی تو ہم نہ کاروبار جو لوگ صحیح کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دے رہے ہیں، اور یہ بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ ٹیکس کی شرح رکھتے ہیں تو پھر لوگ امپورٹ سٹیج کے اوپر چاہتے ہیں کہ انڈر انوائسنگ کریں. یہ معاملہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ صرف چائنا کے ساتھ ہی جو ہماری ٹریڈ ہے اس کا جو ڈفرنس ہے، یعنی چائنیز کہتے ہیں ہم نے اتنا ایکسپورٹ کیا ہے اور پاکستان کہتے ہیں ہم نے اتنا امپورٹ کیا، اس کے اندر بھی 5-6 بلین ڈالر کا فرق ہے. اور یہ پھر پیسہ آپ کو پتہ کیسے سیٹل ہوتا ہے کہ یہاں سے ہنڈی حوالہ سے، یعنی کہ پھر ڈالرز مارکیٹ سے خریدے جاتے ہیں اور ان کو پھر دوسرے آلٹرنیٹ سسٹم کے ذریعے سیٹل کیا جاتا ہے. تو پاکستان کے اندر یہ جو متوازی معیشت ہے یہ بہت ایک افسوسناک بھی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے جو رولنگ کلاسز ہیں ان کے کریکٹر کو بھی شو کرتی ہے کہ یہ ہر 1 سال نہیں، اب تو ہر سال ایک نئی ایمنیسٹی لے کر آتے ہیں اور اپنے سارے اثاثے جو ہیں، جس میں بڑے شرم کی بات ہوتی ہے ڈاکٹر کہ صاحب جو میں ہمارے تھوڑا سا رہنمائی چاہوں گا. ایک تو کالا دھن ہوتا کیا ہے، یہ بناتے کیسے ہیں، اور اس کو پکڑنا ذمہ داری کس کی ہے؟ کیوں ہماری حکومتیں ان پر ہاتھ نہیں ڈالتی؟ کیا حکومتیں بینیفیشری ہیں ان کی؟ کیا انہیں قانون کی گرفت میں لانا ممکن ہے کہ نہیں؟ جی دیکھیں، کالا دھن کو جو ہم ٹرم میں کہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان ٹیکس پیسہ ہے یا وہ پیسہ جسے بالکل کسی جگہ ڈاکومنٹ نہیں کیا جاتا، ایک بڑی شکل میں، کبھی بے نامی شکل میں، کبھی کیش کی شکل میں، وہ پوری اکانومی میں گھومتا رہتا ہے. اس کے اندر پھر جیسے میں عرض کر رہا تھا، ایک تو وہ ہے کہ جو صرف ٹیکس چوری کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن ادروائز اس میں کوئی ان لافل ایکٹیویٹیز شامل نہیں ہوتی. مگر دوسری طرف غیر قانونی کاروبار جس میں ہمیں پتہ ہے منشیات بھی ہیں لوگوں کے، وہ پھر یہ کڈنیپنگ کے علاوہ جو ہم ہیومن ٹریفکنگ اور بہت سے دوسرے جرائم جس میں پروسٹیوشن سے لے کر بہت سے آرگنائز کرائم ہیں. تو یہ پاکستان کا بڑا المیہ ہے کہ یہ ریاست کے اندر جو قانون بنانے والے ہیں اور جو اس کے رکھوالے ہیں اور توڑنے والے، تینوں کا ایک انہولی الائنس ہے. اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ کیوں کس کو روکنے کی ذمہ داری، تو ظاہر ہے کہ قانون کو جو اس کی حافظ ہے ان کی ہے، مگر وہ تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ جو قانون بنانے والے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ اس کے اندر ہم نے ڈاکٹر صاحب سوری میں آپ کو انٹرجیکٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہاں سے ایک بات کی وضاحت چاہتا ہوں. یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے خاقان عباسی صاحب کو ہم نے چلایا، وہ کہہ رہے تھے 70 کروڑ کا ایک جو ہے سینیٹر کے پیسے لگتے ہیں اور آدھی سے زیادہ ہماری سینٹ جو ہے وہ پیسوں کے ذریعے بنتی ہے. تو کیا یہ جو کالا پیسہ جس طرح بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں، یہ کالا دھن کیا پھر اس سیاست میں بھی آتا ہے اور پھر سیاست میں آ کے اس کالے دھن کو پروٹیکشن ملتی ہے؟ کیا ہم یہ سمجھنے میں حق بجانب ہیں؟ یہ بالکل کوریڈورز آف پاور میں تو سب سے زیادہ پیسے کی گیم ہے. جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ
کہ یہ جو لا میکرز ہیں، یعنی کہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں یا سینٹ میں جو لوگ جن کو ووٹ ڈالتی ہیں ہماری پوری اسمبلیاں، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ دراصل اسی پیسے کی زور پر ہی آتے ہیں اور اسی پیسے کے لیے پھر مزید بناتے ہیں. تو میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ جو قانون بنانے والے ہیں، جو قانون کو رکھوالے ہیں اور جو قانون توڑنے والے ہیں، تینوں کا ایک لوگوں کے خلاف ایک ایسا محاذ ہے جسے ان ہولی الائنس کہہ سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں صرف اور صرف پاکستان کی عوام کو ہی نقصان پہنچتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا ہم کہہ سکتے ہیں چند خاندان، ہزاروں خاندان 25 کروڑ عوام کا خون چوس رہے ہیں؟ ایسے تو بادی نظر میں ایسے لگتا ہے. دیکھیں جو انکم ٹیکس ہے، انکم ٹیکس کے بغیر ٹیکس چوری ہو نہیں سکتا. اگر باہر سے کوئی مشینری آتی ہے یا جا رہی ہے، کسٹم کے بغیر ایک پیسہ نہیں آ جا سکتا. تو اس کا مطلب ہے چند خاندان بڑے مافیا 25 کروڑ عوام کا خون چوس رہے ہیں، اور انہیں روکنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیں بٹ صاحب، آپ کو اور ہمیں پتہ ہے کہ جب 473 لوگوں کے نام شروع میں پیناما میں آئے تھے، اور ان میں سے کون سے لوگ جو آج تک منی ٹرین نہ دینے کے بعد پھر چوتھی دفعہ بھی ماشاءاللہ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور شاید پورا بھی ہو جائے، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے ہاں بالکل ٹاپ لیول سے لے کر اور کن کن جو تھے رولنگ ایلیٹس کے باہر اثاثے پائے جاتے ہیں. یعنی کہ کرپشن تو مثال کے طور پہ بہت سے اور ممالک میں ہے، مگر کم از کم وہاں اثاثے تو ملکوں میں رکھے جاتے ہیں، تو چلے اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ لوگوں کو ہوتا ہے. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا بالکل درست ہے کہ ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، چاہے کسٹمز ہو، چاہے وہ FIA ہو، چاہے اور ادارے ہوں، یہ سارے ملے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ کہا جاتا ہے جی ایران سے جو پیٹرول ہے سمگل ہو کے کراچی پہنچتا ہے، تو راستے میں کتنی FC کی پوسٹ بھی ہوں گی، کتنی اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جس میں کسٹم ہے، پولیس ہے، سب کی ہیں. تو ظاہر ہے کہ خود بخود تو نہیں اڑ کے پہنچ جاتا مال وہاں پہ. تو یہ آپ جہاں جہاں بھی کھولیں گے آپ کو ایک ہی داستان ملے گی، جو میں عرض کر رہا تھا کہ پاکستان میں جو قانون کو جن کو چاہیے کہ وہ قانون کی حفاظت کرے، وہ خود قانون توڑنے والوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر سب سے بڑے بینیفیشری رولنگ کلاسز ہیں، تبھی وہ آنکھیں بند کر کے ایسا ہونے دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا ایک سوال بس، جب تک آپ سمجھتے ہیں یہ لیکیج ہوتی رہتی ہے، ٹیکس چوری ہو جاتی ہے، ٹیکس کلیکشن پوری نہیں ہوتی، انکم فراڈ ہوتا رہتا ہے، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. پہلے ان گندوں کو ختم کرنا ہوگا، وہ کسی بھی روم میں ہے. ایم آئی رائٹ؟ جی بالکل. دیکھیں روز ہی IMF سے ابھی بھی 700 ملین کے لیے وہ آئے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے. ایک طرف تو یہ چوری چکاری کی وجہ سے قوم کو پھر اس کے ناک کی لکیریں رگڑ کر یہ سارا ٹیکسز بھی ان کو اس سے لیتے ہیں، پیٹرول بھی قیمتیں ان کے لیے بڑھاتے ہیں، بجلی بھی بڑھاتے ہیں، خود عیاشیاں کرتے ہیں. اور IMF ورلڈ بینک بھی کبھی ان لوگوں کو ایکسپوز کرنے کی بات نہیں کرتا. وہ بھی کہتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے جی، آپ کا خسارہ ہو رہا ہے تو لوگوں پہ اور ٹیکس لگا دیجئے اور قیمتیں بڑھا دیجئے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل جو ڈونرز ہیں اور جو لینڈرز ہیں وہ بھی شامل ہے اس ساری گیم کے اندر. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک خبر کنفرم، مائی لاسٹ کویسچن، 6.5 بلین کہہ رہے ہیں ہمیں ریز کرنا پڑے گا صرف وہ پیسے لینے کے لیے، اور وہ اب سعودی اور ان گلف ایریا سے لیں گے، تو یہ ہمارا شارٹ فال 6.5 بلین کا آ رہا ہے، جس کے بعد ہمیں 3 بلین ملے گا. نہیں جی، ابھی تو 30 ملین تو کوئی نہیں ملنا. اس وقت جو ہمیں ملنا ہے اس ایک ہی 700 ملین کی رہ گئی ہے، اور ایک 1.2 بلین کی. اس کے لیے بھی ہمیں پہلے باہر سے اور قرضہ لینا پڑے گا. ان کا تو فارمولہ یہی ہوتا ہے کہ ہم سے تھوڑی سی مدد لیں اور اس سے 5 گنا قرضہ آپ باہر سے لیں. جو بھی IMF کے پروگرام میں گیا وہ قرضوں کی دلدل میں مزید پھنستا ہی چلا گیا، اور پاکستان تو اس کی ایک کلاسک سٹڈی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب نے بڑی سے بڑی وضاحت کا. ناظرین